السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس۔ یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی بتایا کہ وہ جگہ یا وہ زمانہ جس کو کسی عظیم اور بڑی شخصیت سے نسبت ہو وہ متبارک ہوتی ہے، مبارک ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے۔ اس کو نسبت جو حاصل ہو گئی اس کی وجہ سے اس میں عظمت آ گئی، اللہ رب العزت اس کے اندر فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث بھی، اس بات کی دلیل یہ حدیث بھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ایسے ہی جمعرات کے دن بھی سرکار روزہ رکھتے تھے۔ تو پیر کے دن روزہ رکھنا سرکار کا اسی وجہ سے تھا کہ پیر کے دن بہت سارے ایسے کام ہوئے جو اسلام کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ مثلا اسلام کا وجود ہی جس ذات سے ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی پیر کے دن ہوئی، سرکار کا وصال بھی پیر ہی کے دن ہوا، سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پیر کے دن ہی سرکار وہاں پہنچے، پیر کے دن ہی پہنچے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے کام پیر کے دن میں ہوئے۔ تو یہ ساری نسبتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کو حاصل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نسبتوں کے پیش نظر، جیسے کہ بعض محدثین نے کہا کہ سرکار پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب سرکار پیر کے دن کا روزہ رکھے ان نسبتوں کی بنا پر، تو امت کو تو ان نسبتوں کی بنا پر رکھنے میں کیا حرج ہوگا؟ کوئی حرج ہی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ جن دنوں کو یا جن مکانوں کو، جن جگہوں کو سرکار کی ذات سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ چیزیں اور وہ جگہیں اور وہ زمانہ، وہ دن بابرکت کہلاتا ہے اور اس سے تبرک حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا اس سے؟ تو بعض محدثین نے جو بات کہی کہ پیر کے دن سرکار اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ سرکار کی پیدائش اس دن ہوئی اور باقی بہت سارے کام ہوئے، تو ہم نے اگر غار حرا میں اگر نفل نماز پڑھ لی تو صرف اس لیے پڑھی، ورنہ تو نفس جواز تو اس حدیث پاک سے بھی ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، تو نفس جواز تو اس کی وجہ سے بھی حاصل، لیکن تبرک کے طور پر پڑھنا یہ اس سے ثابت ہو جائے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ کو نسبت حاصل ہے۔ اچھا، یہاں پر جو روایتیں جو ذکر کی وہ تو استدلال ہم نے ان سے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کو نسبت حاصل ہو گئی، اس لیے برکت حاصل ہو گئی، اس لیے روزہ بھی رکھنا چاہیے اس دن میں۔ جس جگہ کو سرکار کی ذات سے نسبت ہو گئی، یہ تو ہم نے استدلالن کہا۔
یہ تو استدلال عقل ہے، لیکن باقاعدہ عبارت النص سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عتبان ابن مالک امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث پاک سے عبارتاً یہ بات ثابت ہے، اشارتاً نہیں، عبارتاً ثابت ہے کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب نابینا ہو گئے تو مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کی، اور دعوت اس لیے کی تاکہ سرکار تشریف لائیں اور میرے گھر پر کسی جگہ پر سرکار نماز پڑھ لیں، اور اسی سرکار کی نماز پڑھی ہوئی جگہ کو میں اپنا مصلی بنا لوں، جا نماز بنا لوں، نماز گاہ بنا لوں میں اسے۔ باقی تفصیلی گفتگو تو وہیں پر آپ پڑھیے اسی حدیث میں، علامہ نووی نے اس حدیث سے بہت سارے استنباط کیے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول بھی نماز تو پڑھنا چاہتے تو نفس جواز تو ثابت ہی تھا کہ اللہ نے ساری زمین کو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں چاہے نماز پڑھنا چاہے نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نفس جواز تو اس حدیث سے ثابت، لیکن پھر بھی صحابی رسول نبی کی دعوت کر رہے ہیں، اور دعوت کر کے، اور اسی لیے دعوت کر رہے ہیں کہ تاکہ سرکار نماز پڑھ لیں، اور جس جگہ پر سرکار نماز پڑھے میں اس کو اپنی نماز گاہ بناؤں۔ یہ تو صحابی رسول کے فعل اور اس حدیث سے عبارتاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جگہ کو نسبت حاصل ہو گئی وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو عبارتاً سمجھ میں آ گئی اس حدیث سے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ تفصیل کے لیے آپ صحیح مسلم کو پڑھیے، اور وہاں پر امام مسلم نے اس کا باب ہی باندھا ہے، ٹھیک ہے، دعوت دے کر کسی کو بلانا۔ اسے امام علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے استدلال یہ بھی کیا ہے کہ یہ تو سرکار کی ذات تھی اور صحابہ کرام تھے، اب آج کے دور میں نہ سرکار کی ذات ہے نہ صحابہ کرام جیسے لوگ ہیں، اب اس دور میں بھی سرکار کے وارثین کو بلا کر ان سے برکتیں حاصل کرنا یہ امت محمدیہ کے لیے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علماء کرام اور مشائخ اعظام کو بلانا، ان کا، اور جو ہم سنگ بنیاد رکھواتے ہیں، گھر تعمیر ہو گیا تو اس کی سٹارٹنگ اور اس کی اوپننگ بزرگوں سے کروائے، یہ سب ان تمام کی دلیل وہی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں اس سے نکلیں گی، علامہ نبوی نے بہت تفصیل سے اس میں لکھا ہے شرح مسلم میں۔ چلیے خیر، ہمیں یہاں پر جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ کہ پیر کے دن بھی روزہ رکھنا اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھنا یہ جائز ہے نا، اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن نفلی روزوں میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ 2 روزے ہو، ایک دن کا تعین نہ کرے، یہ کراہت ہے، وہ بھی کراہت تنزیہ ہے، یاد رکھیے۔ باب ما جاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا ابو حفص عمر بن علی الفلاس، یہ اس سے بیان ہے، ابو حفص سے بیان ہے، ہم سے حدیث بیان کی ابو حفص عمرو بن علی الفلاس، ہم سے حدیث بیان کی ابو حفص عمرو ابن علی فلاس نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن داؤد نے، وہ روایت کرتے ہیں ثور ابن یزید سے، عن خالد ابن معدان، اور وہ روایت کرتے ہیں خالد ابن، عن ربیعۃ الجرشی، اور وہ روایت کرتے ہیں ربیعہ جرشی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، تحرین کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا قصد کرتے تھے، یعنی روزہ رکھتے تھے۔ تحری کا معنی یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا
اشتباہ ایام میں ہوا، کبھی ہمیں اشتباہ ایام میں ہوتا ہے، دن میں ہوتا ہے، تو ہم پوچھ لیتے ہیں آج کون سا دن ہے۔ کبھی ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام جمعے کے دن کرنا ہے، تو ہم اس سے ایک آدھ دو دن پہلے ہی پوچھنے لگتے ہیں تاکہ کہیں بھول نہ جائیں کہ آج کون سا دن ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ آج کے بعد جو دن آ رہا ہے وہ فلاں دن ہے، اس دن میں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ تلاش و جستجو یہاں پر جو ہی، یہ بھی تحری کہلائے گی۔ ممکن ہے کہ یہ تحرا کا معنی یہی ہو۔ سرکار پوچھتے تھے کہ کون سا دن ہے، تاکہ دن کو معلوم کر کے یہ معلوم ہو جائے کہ جمعرات یا پیر کا دن آنے والا ہے، اس دن مجھے روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تحری کا معنی ویسے فقہ میں تو تحری کا معنی یہی ہوتا ہے تلاش و جستجو، دل کا تہیا کرنا، دل کو اطمینان دلانا کہ یہ ایسا ہے۔ جیسے کہ تحری کرے قبلہ کا، قبلہ مشتبہ ہو گیا کسی پر، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے تحری کرے۔ تحری کا معنی وہاں پر یہی ہے کہ دل کو مطمئن کرے کہ کون سا ہو سکتا ہے۔ چلو، وفی الباب عن حفصہ، باب میں حضرت حفصہ سے، ابو قتادہ سے، اسامہ بن زید سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا، حدیث عائشہ حدیث حسن، حضرت عائشہ کی حدیث جو ہے وہ حدیث حسن ہے، لیکن دوسرے طریق سے، وغریب من ھذا الوجہ، اور جو طریق ہم نے یہاں ذکر کیا اس طریق سے وہ حدیث غریب ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو احمد ومعاویۃ بن ہشام، ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن غیلان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو احمد اور معاویہ ابن ہشام نے، قالا، دونوں حضرات نے کہا، حدثنا سفیان عن منصور، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے روایت کرتے ہوئے منصور سے، وہ روایت کرتے عن خیثمہ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر کے روزے رکھتے تھے۔ ومن الشہر الآخر، اور شہر آخر سے، الثلاثاء والاربعاء والخمیس، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر، مہینے کے شروع میں ان 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور شہر کے مہینے کے آخر میں، شہر آخر میں پھر 3 روزے رکھتے تھے۔ کیا؟ ثلاثاء منگل، اربعاء بدھ، اور الخمیس جمعرات۔ اور اس سے پہلے، یہ تو اصل میں الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ عادتوں کا بیان ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث میں جمعے کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، جبکہ اس سے پہلے حدیث میں ذکر ہوا کہ سرکار بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، تو پھر اس حدیث کو اس حدیث سے تعارض نہیں۔ کیوں؟ تعارض تو تب ہوتا کہ جبکہ ایک جگہ ذکر کرنا دوسرے کی نفی ہوتا۔ التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یوجب یدل علی الخصوص، کہہ لو خصوص پر دلالت کرے، یہ ہمارے نزدیک فاسد ہے۔ کسی بھی شے کو یہ نام کو ذکر کر دینا، یہ خصوص پر دلالت نہیں کرتا ہے حناف کے نزدیک۔ یہ بعض حنابلہ اس بات کے قائل ہے کہ خصوص پر دلالت کرتا ہے۔ یوجب النفی عما عدا، یہ آپ نے عبارت پڑھی ہوگی کہ التنصیص علی الشیء باسم العلم یوجب النفی عما عدا، تنصیص علی الشیء باسم العلم ما عدا سے نفی کو واجب کرتی ہے۔ یہ بعض حنابلہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک یہ وجہ فاسد ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر بعض کا ذکر کر دینا، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ بعض آخر کی نفی ہو۔ جب یہ لازم نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں تعارض ہوگا؟ کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ وروى عبد الرحمن بن مہدی ھذا الحدیث عن سفیان،
اور اسی حدیث کی روایت عبد الرحمن ابن مہدی نے کی ہے ابو سفیان سے، ولم یرفعہ، اور اس کو مرفوعا ذکر نہیں کیا ہے۔ حدثنا محمد بن یحییٰ، تو دیکھیے امام ترمذی نے یہ تو کہا کہ بات وہی ہے، لیکن وہی حدیث ایک دوسرے طریق سے حسن بھی ہے، تو دوسرا طریق یہاں پر امام ترمذی نے ذکر کر دیا۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعہ عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعرض عملی وانا صائم۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن رفاعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں سہیل ابن ابی صالح سے، عن ابی، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو صالح سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار نے ارشاد فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب، تو میں یہ چاہتا ہوں، ان یعرض عملی وانا صائم، کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزدار ہوں۔ تو اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جمعرات کے دن سرکار روزہ کیوں رکھتے تھے۔ پیر کے دن کی تو وجہ ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے، جمعرات کے دن کیوں روزہ رکھتے تھے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ سرکار اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات، اس لیے تو روزہ رکھتے تھے، ایک بات یہاں پر یہ ہے، بہت ساری روایتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ شب قدر میں بھی، وہ شب براءت میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ان روایتوں میں جو شب برات سے متعلق آئی ہیں، ان روایتوں میں یہ ہے کہ اعمال کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے، تقدیروں کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ جمعرات کے دن اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو بظاہر تو دونوں طرح کی روایتوں میں تعارض ہو رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ تو جواب یہ ہے اعمال بھی تو مختلف قسم کے ہیں، تو مختلف قسم کے اعمال مختلف اوقات میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہاں پر تو دن کا ذکر ہوا، ایک دن کا ذکر ہوا کہ ہر جمعرات کا ذکر ہوا، گویا کہ جمعرات کہا اور جمعرات بار بار آتی ہے، تو اس کا مطلب، اور پورے سال میں انسان عمل ہر ہفتے میں الگ الگ عمل کرتا ہے، تو پورے ہفتے کے تفصیلی جو بھی اعمال ہیں وہ جمعرات میں بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور رہا جو شب برات کا ذکر ہے، اس میں اجمال ہے، اجمالی طور پر یہ بندہ پورے سال میں اس نے کیا کیا اور آنے والے پورے سال میں کیا کرے گا، وہ پورا اجمالی جو خاکہ ہے وہ پورا شب برات میں بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر اجمال کا ذکر ہے اور یہاں پر کوئی تعارض نہیں رہا، اگرچہ اس کے اور بھی جواب کچھ محدثین نے ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے بہتر جواب ہمیں یہی لگا، وہ ہم نے ذکر کر دیا۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ فی ھذا الباب حدیث حسن غریب، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے وہ حسن غریب ہے۔